السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملچروں کی معاملچری سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے کیا چل رہا ہے ہمارے دیش کے اندر، جس طریقے سے ادھم مچے ہوا ہے، دھندلیوں پہ دھندلی، قتل عام پہ قتل عام مچے ہوا ہے ہر طرف سے۔ یہ گندگی، یہ زہر جو یہ لوگ بیج بوئے تھے، فصلیں کٹ رہی ہے تو ان کو تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی، دوسرا ہاتھ بھی کمپلسری ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہٹ کر یہ اس کے اوپر جو جی سی سی نے جو کڑے فیصلے کیے ہیں، اور جتنا ہو سکتا جو یہ جو چل رہا ہے ہمارے پاس، اس کے اوپر جو ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا، برہمی ماحول، یعنی آپ برہمی بولے تو سمجھتے ہیں، یعنی غصے کا مظاہرہ کیا۔ اور جو کابینٹ آج جو پارلیمنٹ یہ لوگوں کی چلتی رہی، مجلس العلماء یعنی پارلیمنٹ یہ لوگوں کی، بہت اس میں ایسے کڑے فیصلے کیے گئے، اور اپنے ایک مندوب کو یہ احکامات بھی جاری ہو گئے وہاں کے پارلیمنٹ سے، سیدھا وہ یو این سی سی کو جا کر ان کے اوپر ایف آئی آر کرنے کی بھی بات ہوئی، کیونکہ جس طریقے سے جو ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، بولا بھی جا رہا ہے، لیکن ان کی کان میں جو نہیں رینگ رہی، وہاں تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ بہت بڑا ہو گیا ہوا ہے ان کا سراغ بہت بڑا ہے، تو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے ان کو۔ یہ کان سے سن کر یہ کان سے نکال دیتے ہیں، یہ اتنا وہ ہو گیا ہے۔ میں جو الفاظوں میں بیان بھی آپ لوگوں کو کر نہیں سکتا، کیونکہ میں بھی لاچار ہوں، مجبور ہوں، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہماری آواز کو بٹھائے اور سچائی کو آپ لوگوں کے سامنے آنے نہ دے، لیکن ان چیزوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جو حق کے لیے کل بھی بولتے تھے، آج بھی بولتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے دم تک بولتے رہیں گے۔ اب آپ لوگوں کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی، جس طریقے سے جو فیصلے، کڑے فیصلے کیے گئے، اس میں ہریانہ بھی آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اوپر جو مسجد اقصی کو ہر طرف سے آزادی مل چکی ہے، کئی میل تک، یعنی کئی میٹر تک ان کی جو ملٹری ہے اسرائیل کی، وہ قدم بھی نہیں رکھ سکتی وہاں پہ۔ یہ چیز خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس میں کچھ ہمارے لوگوں کے غلطیوں کا نتیجہ تھا، جو ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے تھے۔ اب یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو توبہ کی گئی، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگی گئی، تو یہ چیز نکل کر سامنے آئی ہے۔ اور جو مسجد اقصی پہ لاسٹ ٹائم جو اندر جو فائرنگ کی گئی تھی، جتنے جو جانے گئے تھے، ان میں سے تقریباً 7 آفیسرز کو صرف گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے اوپر ایسی کارروائی کی جا رہی ہے جو کہ خیر ان کا تو جو ہے وقتی واحد میں تو خیر وہ تو وردی ان کی اتر گئی تھی، ان کی اوقات تو ان کو دکھا دی گئی تھی، لیکن ان لوگوں کو بڑی سخت سزا ہونے والی ہے۔ یہ انشاءاللہ کل تک آپ لوگوں کو کتنے سال کی سزا ہوئی یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ابھی وہ لوگ تو اندر جا چکے ہیں یاترا پہ، کیونکہ وہی مقام تھا ان کا، وہی جگہ تھی۔ جس طریقے سے انہوں نے جو اندھا دھن جو فائرنگ کی تھی، اس کا تو ہونے تھا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تو دنیا آنکھ بند کر کے بیٹھی ہے، انہوں جو چاہے کرے، ان کے اوپر کوئی اقدامات کرنے والے یا ایسے کوئی قانون بنانے والے یا ان کو اندر پہنچانے والے نہیں ہیں۔ انہوں یہ غلط فہمی کا شکار جو رہتے ہیں، اسی میں مار کھاتے ہیں یہ لوگ، جو اب کھا چکے ہیں۔ اس کے اوپر کچھ اس میں سے 2 امریکن نکلے،
اسرائیل کے اس کمانڈرز جو اندر گھس کے اندھا دھند فائرنگ کرے، ان 7 میں سے 5 اسرائیلی ہے، 2 امریکی ہے۔ امریکی بڑے کمانڈرز نکلے جو اب میں وہ الفاظ تو نہیں دہرا سکتا، کیونکہ جو انہوں نے جو گستاخی کی ہے ہمارے قرآن پاک کی، وہ تو آپ لوگوں کو میں نہیں بتا سکتا، نعوذ باللہ۔ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو خاکسار کرے، یعنی ان کو خاک میں ملائے اور ان کو زمین بوس کرے اور ان کو نست نابود کرے۔ اس کے معنی یہ نکلتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہٹ کر اس سے، اسرائیل سے ہٹ کر، جس طریقے سے جو برازیل کے دائرہ اس کو جو ٹائٹ کیا گیا، جو تنگ کیا گیا، وہ دیکھنے لائق بنا۔ اس کے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے 4-5 دن پہلے ہی اس کے پروڈکٹ اور اس کے اوپر ایسے پابندیاں عائد ہو گئے تھے، اور ایسے کئی جگہوں پہ اس کے سفارت خانوں کو بند کر دیا گیا تھا اور آرڈر دے دیا گیا تھا کہ وہاں پہ سامنے والے جو بند کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کویت بند کر رہا اگرچہ، تو صرف کویت میں بند نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے سو وہ ارجنٹینا میں بھی بند ہوگا، برازیل میں بھی بند ہوگا۔ یہ لوگ کتنے چھپے ہوئے تھے، میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، یہ لوگ کتنے اندر تھے یہ لوگ پتہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے یہ پوری چین کو باہر نکالے۔ اب یہ لوگ دنیا میں صورت دکھانے کے قابل کے نہیں رہے، لیکن یہ ہے بے شرم، یہ ہوتے ہیں بے شرم، ان کے پاس نہ شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، نہ تو جو ہے سو اس کے اوپر یہ لوگ عمل کرتے ہیں، یہ تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ان کے ساتھ اب جو سلوک کیا جائے گا، اب ان کی اوقات تو ان کو دکھا رہے ہیں، ان کی حیثیت کا تو ان کو پتہ چل چکا ہے، ان کا جو خط ہے وہ خط کے بارے میں تو ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا کیا خط ہے اور ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ دنیا میں جو چھاپ چھوڑنے کو نکلے تھے، اب وہی چھاپ ان کے لیے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ جان کر بھی حیرانی بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی، جو بیچ بچاؤ کرتا تھا، بیچ میں جس کو لے کے آتے تھے، اس کے ہی 2 آدمی پکڑے گئے، یعنی امریکہ کے ایسے 2 آدمی پکڑے گئے جو کہ بہت سینئر ہے، اور اس کے لوگوں کے اشارے پہ سارے پیچھے کے فوجی اور کمانڈرز کام کرتے تھے اسرائیل کے۔ ویسے 2 آدمیوں کا بھی نام آ چکا ہے جو گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ بہرحال بتانے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی اسرائیل کے ہیں، لیکن اسرائیل کے نہیں تھے، وہ امریکہ کے تھے۔ 2 سال ہو رہا تھا ان کو آ کے، کچھ 23 مہینے کچھ ہو رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی لنگے کر چکے ہیں اور ہو چکے ہیں، یہ لوگ اب بچنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔